نبی علیہ السلام نے اس فتنے سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے. آپ فرماتے خبردار ایک وقت آئے گا ایک بندہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا وَيَتَّخِذَ النَّاسُ حَوْلًا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے. بات ہوگی قرآن کی اور حدیث کی. ایک بندہ ان میں سے جو تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا آپ فرماتے ہیں وہ کہے گا یار حدیث رہنے دو, قرآن کافی ہے, قرآن صحیح ہے, حدیث کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, حدیث کے اندر شکوک و شبہات ہیں تو قرآن ہمیں کافی ہے. ہم قرآن نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھیں گے, قرآن نے جس کو حرام کیا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں الا خبردار انی اوتیت القرآن, جس طرح اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اسی طرح اللہ نے مجھے حدیث بھی عطا کی ہے. اسی کی مثل حدیث کے لفظ ہے فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اسی کی مثل بھی اللہ نے مجھے ساتھ دی ہے. دو طرح سے مثل آپ نے بیان کیا ہے, ایک تو قرآن بھی وہی ہے اور دوسرا حدیث بھی وہی ہے. حدیث قرآن کی مثل ہے. ایک اس اعتبار سے جس طرح قرآن کی پیروی فرض ہے اسی طرح حدیث کی پیروی بھی فرض ہے. آپ نے فرمایا قرآن کی طرح اللہ نے مجھے اس کی مثل حدیث عطا کی ہے. اس حدیث سے یہ پتا چلا یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. آج یقین جانے یہ مرزا جیلمی ہو, جوید غامدی ہو, آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے جماعت المسلمین ہو, احمدیہ جماعت ہو, اللہ کی قسم ہر جماعت کی بنیاد میں حدیث کا انکار پایا جاتا ہے. بلکہ میں اگر بات اس طرح سمجھاؤں ہر باطل گروہ حدیث کا انکار کرتا ہے. کسی کے انکار کا انداز یہ ہے کہ میں حدیث نہیں مانتا, حدیث نہیں چاہیے. کسی کا انداز یہ ہے حدیث تو ہے پر ہم فلاں امام کی بات مانیں گے. کسی کے انکار کا انداز یہ ہے حدیث ہے اس کا ترجمہ اپنے مطلب کا کرتا ہے, اس میں تحریف اور تعویل کرتا ہے. میرے سچے پیغمبر نے ان تمام فتنوں سے آگاہ کیا ہے. بھائیو آپ کی بات کی ویلیو ہے, اہمیت ہے, فضیلت ہے. اور اہل ایمان مسلمانوں, مومنوں, اہل حدیثوں, اہل سنت کے لوانے والوں, اللہ کی قسم پیغمبر کی بات کی ویلیو ہے, عزت ہے. اللہ نے صحابہ کو جنت ایسے نہیں دی, انہوں نے پیغمبر کی بات کی ویلیو کو سمجھا ہے, پیغمبر کی بات کی عزت کی ہے, پیغمبر کی بات کا احترام کیا ہے. یقین جانیے ابو لہب چچا ہے, محبت آپ سے بڑی کرتا ہے, لیکن جب بات ماننے کی باری آئی ہے نا سب سے پہلے اس نے میرے پیغمبر کا انکار کیا ہے. اللہ نے تبت یدہ ابی لہب وتب, اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت مسلط کر دی ہے. یعنی ذات کا احترام اور پھر بات کا احترام دونوں ہی فرض ہے, دونوں لازم ہے, دونوں کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. وہ ذات کو مان رہا تھا, بات کو حدیث کو نہیں مان رہا تھا. سچے نبی علیہ السلام نے کہا جہنم ٹھکانہ ہے, اور میرے بلال نے نا آپ کی ذات کو بھی مانا ہے, پیغمبر کی حدیث کو بھی مانا ہے, حدیث کا ادب کیا ہے, حدیث کا احترام کیا ہے. یقین جانیے جب کعبے پہ چڑھنے کی باری آئی میرے پیغمبر نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے. اس سے بھی بڑا پروٹوکول یہ ہے, ہر میں بلال تو زمین پہ چلتا ہے, تیرے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا دیتے. سبب کیا ہے؟ حدیث کی عزت ہو رہی ہے, حدیث کا احترام ہو رہا ہے. بھائیو ایک تو فتنہ ہے انکار حدیث, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے, نہ کمزوری کیا کرے. اور دو نمبر چیزیں ہمیشہ اسی کی بنتی ہیں جس کی اہمیت ہوتی ہے. کافروں کو پتا تھا, بدعتیوں کو پتا تھا, مشرکین کو پتا تھا, باطل گروہوں کو پتا تھا. مسلمانوں کو کوئی بات منوانا ہونا اس کو حدیث
سے کھڑی مارکیٹ میں پیش کر دی. اللہ محدثین پہ رحمتیں کرے. ایسا جال بچھایا ہے, کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیا ہے. ایک ہے حدیث کا احترام کہ حدیث قرآن کا حصہ ہے. بھائیو پوری شریعت پڑھ لیں, اللہ کی قسم آپ کو نماز کے لیے اذان کے پکارنے کا تذکرہ قرآن میں ملے گا. وہ کلمات کیا ہے پورا قرآن پڑھ کے دیکھے, الف لام میم سے والناس تک آپ کو پورے قرآن میں اذان کے الفاظ نہیں ملیں گے. کہاں پر ملیں گے؟ بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں. پورا قرآن پڑھے. اور اذان جو ہے نا, اذان سانجھی ہوتی ہے سارے مسلمانوں کی اذان. یقین جانے دیوبندی بھائی بھی اذان وہی پڑھتے, بریلوی بھائی بھی اذان وہی پڑھتے. یہ 3-4 دن سے نا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. ایک جو علامہ خادم رضوی صاحب ہے نا, تقریر کے دوران اذان ہوئی کسی اہل حدیث مسجد میں, وہ کہندا جی ایدا کی ادب کرنا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی قسم اذان تو اذان ہے, میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے. وہ کوئی اہل حدیث نے کہی ہے, وہ دیوبندی بھی اذان پڑھے تو اس کا ادب ہے, کیونکہ وہ الفاظ وہ پڑھ رہا ہے جو سچے نبی نے کہے. کوئی دیوبندی بھائی پڑھے اس کا بھی ادب ہے. اذان تو اذان ہے, اسلام کا شعار ہے, اس کا ادب احترام ایمان کی علامت ہے. بھلا ایمان کیسے ہو سکتا ہے جو اسلام کے شعار کا مذاق اڑائے, اور یہودی عیسائی وہ دین کا مذاق اڑائے تو خدا ہے وہ حرام ہے. وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, بڑی مشکل سے ایک اتحاد قائم ہوا عظمت صحابہ کے حوالے سے, دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, اہل حدیثوں کا. کیا ضرورت سی ایسی لعنت اپنے کھاتے میں ڈالنے کی؟ ضرورت ہی کیا ہے جس میں مسلمانوں میں انتشار پڑے, نفرتیں پڑے, اور ضرورت ہے جوڑنے کی, ضرورت ہے محبتیں پیدا کرنے کی, ضرورت ہے آپس میں اکٹھے ہونے کی, کفر کے خلاف, رافضیت کے خلاف, پاک پیغمبر کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے, صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ شیطان بھی شر چلاتا رہے گا, لیکن مسلمان انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے, انشاءاللہ سارے ہی اکٹھے رہیں گے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. پورا قرآن پڑھے, آپ کو اذان کے الفاظ نہیں ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ حدیث کے اندر. حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے, حدیث کے بغیر دین اللہ کی قسم مکمل نہیں ہوتا. قرآن میں ذکر ہے نماز پڑھے, کب پڑھنی ہے, کتنی رکعت پڑھنی ہے, طریقہ کیا ہے, کہاں ملے گا؟ پورے قرآن میں نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے زکوٰۃ دینی ہے, آداب کیا ہے, طریقہ کیا ہے. اللہ کی قسم پورے قرآن سے مکمل مسئلہ سمجھ نہیں آتا. کہاں سے سمجھ آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سمجھ آتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حدیث میرے سچے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے, نکلنے والے موتی, نکلنے والی باتیں, آپ کی گفتگو جو دین پہ مبنی ہے, مسائل پہ مبنی ہے, اللہ کی قسم ایسے ہی وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے. اس کا ادب ایسے ہی فرض ہے جیسے قرآن کا فرض ہے. اس کا احترام عمل ویسے ہی فرض ہے جیسے قرآن کا فرض ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا, محبوب شہید کے اللہ گناہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں سارے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ مسئلہ پوچھ کے نا واپس چلا گیا. آپ جب تھوڑی سی دور گیا نا, آپ نے دوبارہ اس کو آواز دی, تعال واپس آ. واپس آیا, محبوب حکم آرڈر کیا ہے, فرمایا آتانی جبرائیل, ابھی ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا ہے اس بندے کو واپس بلاؤ اور کہو اللہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا قرض معاف کرتا.
جملے کا تذکرہ ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن میرے نبی کہتے ہیں جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حدیث بھی وہی ہے، اور بھائیو لازم حصہ ہے آج کے اس پرفتن دور کے اندر کیسے بندہ بچے گا فتنوں سے۔ پاک پیغمبر نے کہا قرب قیامت فتنے آئیں گے، اتنے فتنے ہوں گے، صبح بندہ مومن، رات کو کافر، رات کو مومن، صبح کو کافر۔ ایمان کی کنڈیشن یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی۔ صحابہ گھبرائے، پریشان ہوئے، محبوب حالت جب یہ ہوگی ہم کیسے بچیں گے ان فتنوں سے؟ میرے سچے نبی نے جو طریقہ بیان کیا ہے، فرمایا تمسکو، اور میرے صحابہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو میری حدیث سے چمٹ جاؤ، میری حدیث سے چمٹ جاؤ، میرے فرمان سے چمٹ جاؤ، میری سنت سے چمٹ جاؤ۔ جو میں نے کہا، ایک حدیث میں لفظ ہے اس وقت آج تم جس چیز پر ہو وہ بعد میں آنے والے اگر فتنوں میں بچنا چاہتے ہیں تو وہ تم جیسا عقیدہ رکھیں۔ وہ عقیدہ کیا تھا بھائیو؟ صحابہ صرف اور قرآن اور حدیث کو اپنا دین سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں برکت بھی ہے، خیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت فرما گئے، وفات ہو گئی۔ ایک ہے حدیث، اس کا اگلا حصہ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ جو ایک تو ہے اس کی اہمیت، پھر دوسرا اس کا عمل، وہ معاشرے میں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ بندہ نمازی بھی ہے، سود خور بھی ہے، بندہ نمازی بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، پاک پیغمبر کا تابعدار بھی ہے، بہنوں بیٹیوں کا حصہ بھی کھائی جا رہا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا جا رہا ہے، پیغمبر کی سنتوں کو قدموں تلے رونگتا چلا جا رہا ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا تعلق ہے سچے نبی سے۔ ایک ہے یہ انداز، صحابہ کے عمل پیش کریں گے، لیکن حدیث کی ویلیو جو پیغمبر نے کہا ہے، اللہ کی قسم اس کی عزت ویسے ہی فرض ہے جیسے میرے سچے نبی کا ادب فرض ہے، ویسے ہی احترام۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے، چہرے کا رنگ بدل گیا، چینج ہوا، درس ہو رہا ہے حدیث کا، طلباء سامنے بیٹھے، درس ختم ہوا نا تو شاگرد کہنے لگے حاجی چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، خیر تو ہے؟ میں میری کمر پہ دیکھو لگتا ہے کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے، کمر پہ دیکھا تو کوئی بچھو تھا جو ڈس رہا ہے، اور میں بتایا نہیں آپ نے، پہلے خبر نہیں دی۔ کیا کہا امام مالک نے؟ اور سمجھو اللہ کی قسم حدیث کا ادب بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے میرے نبی کی ذات کا ادب فرض ہے۔ میں شاگردوں پتا تو مجھے چل گیا تھا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں پیغمبر کی حدیث پڑھا رہا تھا، زبان اقدس سے نکلنے والی حدیثیں پڑھا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا حدیث پڑھاتے ہوئے کہیں حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور بھائیو حدیث کا ادب سمجھ، حدیث کا احترام سمجھ۔ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، میرے پیغمبر کا کلام بھی عزت والا ہے۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے، غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس کا در ہے مقام محمد۔ حدیث کا ادب سمجھے، حدیث کا احترام سمجھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فتنے ہی فتنے، مرتد ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں، زکوٰۃ کا انکار ہو گیا، قبیلہ
اللہ تعالیٰ عنہ لشکر روانہ کیا حضرت اسامہ بن زید کا نا، لشکر ہے اگر یہ مدینے سے نکل گیا مدینے پہ اٹیک ہوگا تو نقصان ہو جائے گا، بڑے بڑے اکابر صحابہ چلے جائیں گے، نہ بھیجے۔ میرے صدیق نے کسی کی بات مانی، آخر نہ انہوں نے کہا کسی کی نہیں مان رہے تو عمر کی تو مانیں گے رضی اللہ عنہ۔ آپ کہیے حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، عمر آپ سفارش کیجئے نہ بھیجے۔ حضرت عمر آئے کہنے لگے امیر المؤمنین اس لشکر کو روانہ نہ کرے، نہ بھیجے اس لشکر کو، قریب ہے کہیں مدینے پہ اٹیک نہ ہو جائے۔ واہ صدیق، تجھے صدیق ایسے تو نہیں کہتے، اللہ نے تیرا پہلا نمبر ایسے تو نہیں رکھا۔ میرے عمر نے کہا تھا آج پتا چلا ہے ابو بکر ایمان میں سب سے اعلیٰ کیوں ہے، آج پتا چلا، سب ڈگمگا گئے، سب نے کہا لشکر نہ بھیجے۔ میرے صدیق نے کہا عمر اس لشکر کو بھیجنے والا میں نہیں ہوں، اس کو بھیجنے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر میں اپنے نبی کی حدیث کی مخالفت کیسے کروں، کہنے لگے مدینے پہ اگر درندے حملہ کر دے، درندے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، سب کچھ برداشت ہے، پر پیغمبر کی زبان نے اقدس سے نکلنے والی حدیث کی مخالفت برداشت نہیں، ہم کہاں پہ کریں؟ وہ حدیث کا عادت، یہی امام مالی کے آخری بات سنے، امام مالی کے مسئلہ پیش آیا، ایک حدیث کا مسئلہ، بادشاہ کا دل آ گیا کسی عورت پر، گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی اس کے خامد سے، لوگوں نے کہا تیرے اس مسئلے پر حرکت پر لوگ تان کریں گے، بچیں گے کیسے؟ اس نے کہا مولویوں سے فتویٰ لو، سب مولویوں نے فتویٰ دیا۔ اس وقت کا ایک محدث تھا نام امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، میں جن کے مرضی فتوے لے لو جب تک امام مالک کا فتویٰ نہ آیا تیری بات کو لوگ مانیں گے نہیں، سب پھر گئے۔ اس نے اپنا بندہ بھیجا امام مالک کے پاس، فتویٰ دے دے، مجبوری کی، گن پوائنٹ کی، طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک فرماتے میں فتویٰ کیسے دوں، میرے نبی کی حدیث ہے طلاق المکرہ لیس بشیء، گن پوائنٹ پہ لی گئی طلاق، دی گئی طلاق کی کوئی ویلیو نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا وقت کا خلیفہ ہے سزا دے گا، اس نے کہا یار کچھ بھی ہو میرے پیغمبر کی حدیث ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کی قسم ہے وقت کا محدث ہے، یہ دین تیرے پاس ایسے نہیں پہنچا، یہ شریعت تیرے پاس ایسے تو نہیں آئی۔ امام مالک ہے، چہرے کا رنگ بدلا، کالا رنگ کیا، گدھے پہ بٹھایا، جسم پہ کوڑے برسائے، کون سا ظلم ہے جو امام مالک پہ کیا نہیں گیا؟ میرے امام مالک چلتے جا رہے، کہتے جا رہے من عرفنی فقد عرفنی، اور جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میرا فتویٰ ہے مجبوری کی طلاق ہوتی، اللہ کی قسم جسم کی چمڑی اتر گئی۔ وہ ایک ہی حدیث تھی نا، ایک ہی حدیث تھی نا، ضمیر نہیں بیچا، ایک حدیث ہے، اللہ کی قسم پوری لوگ جمع ہے ساتھ میں بھی امام مالک فتویٰ کیا دے رہے ہیں، فتویٰ کیا دے رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا بھی لوگ تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے، چھوڑ دیں اس کو، بازو شہر ہو گئے، باندھے بھی نہیں چاہتے، اس طرح کا ظلم ڈھایا امام مالک پر، اللہ کی قسم ہے امام مالک ایک ہی بات کہتے تھے، اور مجھ سے منوانا چاہتے ہو مجھے میرے نبی کی حدیث تم سنا دو مان میں جاؤں گا۔ اب بھائیو حدیث پہ
حدیث کی ویلیو، اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کلام کو اپنا کلام قرار دیا۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے رسول کی مانی نا وہ ایسے ہی سمجھے جس طرح اس نے رب کی مانی۔ پورا قرآن پڑھیں، یہ پروٹوکول اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، جو پروٹوکول اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ پڑھیں پھر پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہ آپ کی زبانوں کو معطر کرے، پھر پڑھیں، اللہ آپ کے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو یہ پروٹوکول ہمارے نبی کا ہے، جس نے میرے نبی کی مانی رب کہتا ہے اس نے میری مانی۔ اس کا اگلا حصہ